20واں سوال، اتعتقدون، کیا تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یساوی علم زید و بکر و بہائم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم زید، بکر، جانوروں کے علم کے برابر ہے؟ کیا تمہارا اس طرح کا عقیدہ ہے؟ ام تتبرؤون عن امثال ھذا، کیا تم اس طرح کی خرافات سے بری ہو؟ تم اس طرح کی واہیات خرافات سے اپنا آپ کو بری سمجھتے ہو یا تمہارا عقیدہ یہی ہے؟ وحل کتبہ، کیا لکھا ہے شیخ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حفظ الایمان کے اندر ھذا المضمون، اس مضمون کو، ام لا، یا نہیں لکھا؟ وَبِمَ تَحْكُمُونَ عَلَىٰ مَنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ، تم اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو جو اس طرح کا حکم لگائے، جو اس طرح کی بات کہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہی ہے جتنا ایک زید، بکر، عمر اور جانوروں کا علم ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ تین چیزیں اس نے پوچھ لی ہیں۔ الجواب، سب سے پہلے تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اقول، میں یہ کہتا ہوں، وَهَذَا أَيْضًا مِّنْ اِفْتِرَاءِ الْمُبْتَدِعِينَ وَأَكَاذِيبِهِمْ، یہ بھی بدعتیوں کی طرف سے افطراء اور ایک جھوٹ ہے۔ یہ بھی بدعتیوں کی طرف سے ایک کیا ہے؟ افطراء اور جھوٹ ہے۔ قد حرفوا معنی الکلام، جنہوں نے کلام کے معنی کو کیا کر دیا ہے؟ تحریف کر دی، کلام کے معنی کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ وَأَظْهَرُوا بِحَقْدِهِمْ خِلَافَ مُرَادِ الشیخ مد ذِلُّهُ، اور انہوں نے ظاہر کیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کے خلاف کو، ان کی جو مراد تھی اس کے بالکل خلاف، الٹ مطلب بیان کیا ہے۔ فقاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ قال شیخ علامہ تھانوی رحمہ اللہ فی رسالتہ المسمات بحفظ الایمان وہی رسالۃ صغیرۃ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حفظ الایمان نامی رسالے کے اندر، جو کہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اجاب فیہا، جس کے اندر انہوں نے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے جو کہ ان سے پوچھے گئے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے 3 سوالات پوچھے گئے اور ان 3 سوالات کے جواب حضرت تھانوی نے اس رسالے کے اندر دیے ہیں۔ الاولا، پہلا سوال تھا، منہا، اس میں، فی السجدۃ تعظیم للقبور، قبروں کو سامنے سجدہ تعظیم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، وثانیۃ، دوسرا سوال یہ تھا، فی الطواف بالقبور، قبروں پر طواف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ والثالثہ، اور تیسرا سوال یہ تھا، فی اطلاق لفظ عالم الغیب علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ کا اطلاق، یعنی عالم الغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا جائز ہے یا نہیں؟ میری طرف دیکھو، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ یہ چھوٹا سا رسالہ، کوئی بہت بڑی لمبی کتاب نہیں جس کو پڑھنا بہت مشکل ہوگی، اور اس کے اندر 3 سوالات پوچھے گئے تھے۔ پہلا سوال تھا، قبروں کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، دوسرا سوال یہ تھا کہ قبروں کا طواف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3، تیسرا یہ سوال تھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر عالم الغیب کا اطلاق کرنا کہ آپ عالم الغیب ہیں، اس طرح کہنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، حضرت نے ان 3 سوالوں کے اس میں جواب دیے ہیں۔ پہلا سوال کے جواب کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے بدعتیوں کو، دوسرے سوال کے جواب کے اندر بھی کوئی اعتراض نہیں، البتہ تیسرا سوال کا جب جواب دیا اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات پوچھی، مجھے ایک بات بتاؤ، اس میں فرضی طور پر سوال یوں بنایا گیا تھا، زید اور عمر، زید یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، اور بکر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، میں پوچھتا ہوں جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تم علم غیب مانتے ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم علم غیب مانتے ہو، یہ کل مانتے ہو یا بعض مانتے ہو؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد اس میں شامل ہو، کوئی بھی چیز اس سے نہ ہو خارج، وہ مانتے ہو یا بعض مانتے ہو؟ جہاں تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلومات تھیں، کیونکہ اہل بدعت جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اہل بدعت جو ہوتا ہے نا وہ ڈبل گیم
مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اہل بدعت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں میں کیا رکھے ہوتے ہیں؟ آپ ان کے اوپر اعتراض کرو گے یہ والا تو یہ فوراً کہے گا نہیں میرا عقیدہ تو دیکھو یہ والا ہے. آپ ان کے اوپر یہ والا اعتراض کرو گے کہے گا نہیں میرا عقیدہ یہ والا ہے. تو یہ ادھر سے دونوں طرف سے آپ کو آپ کے منہ کے اندر لڈو ڈال دیں گے آپ کا منہ بند کرنے کے لیے. تو ان کے عقیدے کے اندر کیا ہوتی ہے بھائی؟ دو تین عقیدے ہوتے ہیں ان کے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا. ایک پر اعتراض کرو گے کہے گا یہ میرا نہیں ہے عقیدہ، میرا عقیدہ تو یہ ہے. دوسرے پہ اعتراض کرو گے کہے گا یہ والا میرا عقیدہ نہیں ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شتر مرغ والا قصہ. شتر مرغ سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا ہو، جانور ہو یا پرندہ؟ تو اس نے کہا میں جانور. کہا کہ پھر پیچھے تمہارے ہم وہ لگائیں گے، ریڑی لگائیں گے، سامان اس کو پر لاد کر آپ چلو جس طرح اونٹ چلتا ہے. تو کہنے لگا نہیں میں پرندہ ہوں. پرندہ تھوڑی پیچھے اس کے لگاتے ہیں. تو کہا اس کو اڑ کے دکھاتا. کہا میں تو جب اڑ نہیں سکتا تو پھر کہتا ہے میں جانور ہوں. تو وہ دونوں دو رخ ہوتے ہیں. جس طرح منافق کے دو رخ ہوتے ہیں نا، تو اس کے بھی جو ہے اہل بدعت کے دو رخ ہوتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تک جو بات پہنچی تھی وہ یہ پہنچی تھی کہ یہ کل علم غیب کے قائل کل علم غیب کے قائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ بعض علم غیب کے قائل ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے انہوں نے کہا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے الدولۃ المکیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، جتنا اللہ کا علم ہے نا، جو اللہ کا علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وہی علم ہے. صرف فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے. جب یہ فرق آ گیا نا، وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. اب جب یہ فرق آ گیا نا، ہم نے ایک کو ذاتی کہا، دوسرے کو کیا کہا؟ عطائی کہا. تو اب یہ فرق ہو گیا ہے. اب یہ شرک نہیں ہے. شرک وہ ہوتا ہے کہ نبی کے لیے بھی وہ علم مانا جائے جو کہ ذاتی ہو. جو کہ کیا ہو بھائی؟ برابری تب ہوگی. برابری کیسے؟ وہ ذاتی ہے، یہ عطائی. برابری کیسے ہے؟ اور ہم نے کل شرک کی تعریف بتائی تھی. یقین کر اس تعریف کو یاد رکھ لیا نا آپ نے تو وہی جھوم جاؤ گے آپ. اصل میں غلطہ ہی یہی لگا ہے کہ آپ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو لے کر آنا، تب شرک ہوگا. میں نے بتایا تھا کہ مشرکین مکہ وہ اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے برابر کبھی بھی نہیں کہتے تھے. کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھو کہ آسمان کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے سیقولون للہ. زمین کس نے پیدا کی، کہیں گے سیقولون للہ. قرآن خود کہہ رہا ہے. تو یہ مانتے تھے سب چیزوں کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن وہ کہتے تھے اختیارات ان کے پاس ہے. تو مساوات کے پھر بھی یہ قائل نہیں تھے. لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو کہا یہ کیا ہے؟ مشرک ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں لوگ. تو غلطی یہی لگتی ہے. یہ کہتا ہے شرک تب ہوگا جب ہم مساوات ہر لحاظ سے مساوات کریں گے. اگر ہر لحاظ سے مساوات نہیں ہے تو وہ شرک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے، مرزا مصطفیٰ رضا خان یہ لکھتا ہے اس کا دولت المکیہ کے اندر لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے، مساویاً برابر ہے، صرف فرق یہ رکھتا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی کا علم عطائی ہے، کیا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگے گا؟ کہتا ہے نہیں لگے گا. اس کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے. وہ اگر کوئی کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح ہے. گویا کہ یہ کل علم غیب کے کیا ہے؟ قائل ہے. فرق صرف کیا ہے؟ ذاتی اور عطائی کا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ظن المؤمنین خیرہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے مومن ہے، مومن سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے. جب یہ ان سے خط و کتابت ہوتی یا کبھی ان کے ساتھ مناظرہ ہوتا تو اس وقت یہ کہتے تھے نہیں جی ہم کل علم غیب کے قائل نہیں ہیں، ہم تو بعض علم غیب کے قائل ہیں، بعض علم غیب کے قائل ہیں. وہ اس طرح کرتے تھے پھر یہ لوگ. تو حضرت تھانوی نے کہا میں پوچھتا ہوں اس زید سے، میں پوچھتا ہوں جو نبی کے لیے عالم الغیب کا اطلاع کر رہا ہے، میں اس سے یہ بات پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا تو نبی کے لیے علم غیب کل مانتا ہے یا بعض مانتا ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کل تو یہ مانتا نہیں، کیونکہ ان سے ہم نے تو جب بھی پوچھا ہے تو یہ کہتا ہم کل کے قائل نہیں ہیں. یہ کہتا ہے میں بعض کا قائل ہوں. جب بعض کا قائل ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ بعض کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم عالم الغیب کہو گے. بعض کے افراد تو متعین نہیں ہوتے نا. اگر 2 چیزیں ہیں اس کو پر بھی بعض کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر جو ہے 20 چیزیں ہوں اس پر بھی کس چیز کا اطلاق ہوتا ہے؟ بعض کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ہے
متناہی چیز، غیر متناہی چیز، ایک کیا ہے بھائی؟ غیر متناہی، غیر متناہی، جس کا عدد ختم ہی نہیں ہوتا. اس میں سے اگر آپ 1000 بھی کسی کے لیے مانو گے نا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی کم بعض ہوگا. جی جی اور کسی کے پاس اگر وہ 5 چیزیں ہیں تو وہ بھی کیا کہلائے گی بھائی؟ بعض ہے. بعض کہلائے گی. قطع نظر اس سے کہ وہ کثرت ہے یا قلیل، اس سے قطع نظر. مثال کے طور پر آپ کے پاس غیر متناہی چیز میں سے 1000 چیز ہے، آپ کی تو متناہی ہوگی نا، جی جی اور اس کے پاس جو ہے وہی غیر متناہی چیز میں سے 5 چیزیں ہیں. اس کے پاس 1000، اس کے پاس 5. اگرچہ اس کے پاس زیادہ ہے اور اس کے پاس کیا ہے، لیکن ان دونوں کا مقابلہ اس متناہی کے مقابلے میں کیا ہے؟ بعض ہے. غیر متناہی کے مقابلے میں کیا ہے بھی؟ بعض ہے. تو بعض ہونے کے اعتبار سے دونوں کیا ہے بھی؟ برابر. اب ہم اس سے یہ سوال پوچھتے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب میں کہوں گا، اور اس وجہ سے کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب حاصل ہے، یعنی بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ معلوم ہے. تو پھر تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو ان کو بعض چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جس سے دوسرے کو اس چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. مجھے ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے، آپ کو نہیں ہے معلوم، تو مجھے بھی اسی کو تو غیب کہتے ہیں کہ ایک چیز چھپی ہوئی ہو، مجھے معلوم ہو، کسی کو معلوم نہیں تھی. حتیٰ کہ جانور ایسے ہوتے ہیں بعض کہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے. جی ان کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ تو بہرحال یہ ہے کہ اب ہمیں آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر بعض مانتے ہو تو بعض کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہتے ہو کہ عالم الغیب میں کہتا ہوں، تو بعض تو دوسروں کے اندر بھی ہے. اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ دوسروں کے لیے بھی عالم الغیب کا لفظ استعمال کرو گے؟ تو آپ کہتے ہو کہ نہیں. تو میں آپ سے وجہ پوچھوں گا، وجہ فرق کیا ہے؟ حضور کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا صحیح، دوسروں کے لیے نہیں، تو وجہ فرق کیا ہوئی؟ فرق بتاؤ. پھر ہے تو بعض وہ بھی، بعض یہ بھی، وجہ فرق آپ کو پر. اگر آپ وجہ فرق نہیں بیان کرو گے تو پھر آپ یہ کہو گے کہ ہاں میں دوسروں کو بھی کیا کہوں گا بھائی؟ عالم الغیب. تو جب تم حضور کو بھی عالم الغیب کو اور دوسروں کو بھی عالم الغیب کو، تو بتاؤ تمہارے عقیدے کے مطابق اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص رہے گی؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے کی کیا خصوص ہے؟ اس میں حضور کی کیا شان ہو؟ عالم الغیب یہ بھی ہے، عالم الغیب وہ بھی ہے، عالم الغیب یہ بھی ہے، عالم الغیب یہ بھی ہے، یہ سارا عالم الغیب ہوئے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوئی؟ شان اور صفت عظمت تو اس میں ہوتی ہے کہ جو کسی میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو. جو کسی میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو وہ ہوتی ہے اس میں عظمت اور شان. تو لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ یار کہ آپ جو بعض مانتے ہو وہ کس بنا پر مانتے ہو؟ اگر آپ یا تو کہو گے فرق کریں، وجہ فرق آپ بیان کرو، اور آپ کے پاس وجہ فرق اس پر نہیں، اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں سب کو کہوں گا، تو پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت رہے گی؟ یہ آپ کے عقیدے پر ہمارا اعتراض ہو رہا ہے، نہ کہ ہم اپنا عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو گویا ہے کہ یہ جواب تھا الزامی طور پر. یہ جواب کون سا تھا بھائی؟ الزامی طور پر. مخالفین نے اس کو اس کے اندر لا کر کھڑا کر دیا. اب یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نقل کی کس کے اندر؟ اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ حفظ الایمان دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ حفظ الایمان ہے، اسی کی ہے. پھر اپنی اس کتاب کی جب اعتراضات زیادہ ہونے لگے ادھر ادھر سے زیادہ، حضرت نے اس کتاب کی شرح لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ بسط البنان. کیا بھائی؟ بسط البنان. ٹھیک ہے بھائی. ایک اور حضرت نے ایک اور بھی کتاب اس میں لکھی ہے، اور اس کا نام ہے توضیح البیان. ایک یہ بھی ہے تغییر العنوان فی بعض عبارت الحفظ الایمان. ٹھیک ہے بھائی. یہ بھی ایک اور حضرت نے لکھے توضیح البیان کے نام سے. ایک اور لکھا حضرت نے تکمیل البیان کے نام سے. تو 3-4 حضرت نے اپنی اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ بھئی میرا مقصد یہ نہیں ہے، جو مقصد تم بیان کر رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو، میں بھی ایسے شخص کو کافر کہتا ہوں، مرتد کہتا ہوں. حضرت تو خود کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو. ایک آدمی خود مصنف کہہ رہا ہے میری مراد اور قطعاً یہ نہیں ہے. میں نے کل دکھایا تھا الکوکبۃ الشہابیہ، ابھی آپ نے رکھ دی، اس میں اس نے 77 وجوہ سے کفر ثابت کیا ہے شاہ اسماعیل شہید کا.
صحیح ہے بھائی. 77 وجوہ سے کفر ثابت کرنے کے بعد پھر جب اس نے جب وہ لکھی تو کہتا ہے میں نے اس کو کافر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لزوم کفر اور ایک ہوتا ہے التزام کفر. ایک کیا چیز ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے التزام کفر. لزوم کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبان سے ایک بات کہی اور آپ کی اس بات سے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے کفر یا کلمہ کہا ہے. میں آپ سے جب پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بات کہنا چاہتے تھے، کہتے نہیں نہیں میری مراد یہ نہیں ہے، وہ انکار کر دیتا ہے. اس کی بات سے لگتا ہے یہ ہے لزوم کفر، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود اپنی مراد کو جب واضح کرتا ہے کہتا ہے میری مراد یہ نہیں ہے، اس کا گویا کہ انکار ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے الزام کفر، التزام کفر. التزام کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبارت سے بات نقل ہوئی، یہ بات پھر اس سے پوچھے گا کیا تیری مراد بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں یہی مانتا ہوں، ڈر جاتا ہے وہ اس پہ. اس کو کہتے ہیں التزام کفر. گویا کہ اسی کفر بات کو کیا کہتا ہے یہی میری بات ہے، میری مراد بھی یہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس نے اتنی سارے کفریاں لگاتا آخر میں کہتا ہے کہ میں نے لزوم التزام کو چیک کیا، لزوم التزام کو دیکھا، اس کی بارات سے لزوم کفر تو ہو رہا تھا لیکن التزام نہیں پایا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنا بڑا عالم تھا، وہ کیسے اسے آپ کفریہ کلمات کہہ سکتا ہے. اس لیے بس جو ہے میں نے اس کو کہا کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے میں نے اس کو کیا کہا؟ مسلمان ہے. وہ تمہید ایمان کے اندر اس نے ساری باتیں کہی. سوال یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب حفظ الایمان لکھ رہے ہیں. حضرت کہتے ہیں پھر اس کے بعد بسط البنان لکھتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میری مراد یہ ہے ہی نہیں. چلو آپ بالفرض اس بات کو لے کر آ جائے تو آپ کہتے ہو نا لزوم کفر. میں بتا دوں اس میں لزوم کفر بھی نہیں آ رہا، اس عبارت میں یہ بھی نہیں ہے گا، اس عبارت میں یہ بھی نہیں ہے. تو جب اس عبارت میں لزوم کفر بھی نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم علی سبیل التنزل جس کو ہم کہتے ہیں نا مان لیتے ہیں تھوڑی سی دیر لزوم کفر. تو خود ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے. میں ایسے شخص کو جو یہ کہے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے جتنا زید بکر عمر کا ہے، میں ایسے شخص کو کافر کہتا ہوں. اور یہ برا خیال میرے ذہن میں کبھی آیا بھی نہیں ہے، اتنا برا خیال جس طرح آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہو. تو ایک آدمی خود اپنی زندگی کے اندر احمد رضا بھی زندہ ہے اور احمد رضا بھی زندہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی بھی زندہ ہے. حضرت تھانوی اپنی زندگی میں خود بار بار کہہ رہے ہیں لیکن ماننی نہیں. وہ کہتا میں نہ مانوں کیونکہ حضرت کے قلم اور زبان کو اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ وہ غلطی بر بھی اب اس کی شان کے خلاف تھا، وہ کیسے رجوع کرے گا. سمجھ رہے بات کو؟ یہ چیز تھی. حضرت تھانوی نے 4 کتابیں لکھ دی اس پہ. بسط البنان لکھ رہے ہیں، تغییر العنوان لکھ رہے ہیں، توضیح البیان لکھ رہے ہیں، تکمیل البیان لکھ رہے ہیں. 4 کتابیں لکھ دی. 5ویں کتاب المحنت علی المفنن حضرت تھانوی نے خود کہا ہے کہ اس کو لکھو. اس پر دستخط کیا حضرت تھانوی نے، اس پر دستخط ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میری مراد یہ نہیں ہے جو وہاں پر بیان کی گئی ہے حسام الحرمین کے اندر. تو 5 جگہوں پر ایک آدمی بیان بھی کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں مانوں گا میں. تو آپ کا علاج پھر کسی کے پاس نہیں ہے. پھر میں سوال کرتا ہوں معاذ اللہ آؤ ایسی ہی بات ہے تو پھر ہم جب پوچھتے ہیں نا بریلیوں سے معاذ اللہ جو احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ جلد 15 کے اندر اور اسی طریقے سے سبحان الصبوح جو کتاب ہے اس کے اندر اور اسی طرح تیسری جو الکوکبۃ الشہابیہ کے اندر اس کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکی ہیں. اس نے احمد رضا نے کیا دی؟ گالیاں بکی ہیں. کیا دی ہیں اس نے؟ گالیاں بکی ہیں. گالیاں کیا معاذ اللہ اس نے ایسی گندی زبان استعمال کی ہے کہ کوئی کافر بھی وہ زبان نہیں استعمال کر سکتا. اصل بات کیا تھی؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں قادر نہیں ہے یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بنانے پر؟ قادر تو ہے لیکن کرے گا نہیں، نبی کا مثل بنائے گا نہیں. اسی بات انہوں نے کہا. اچھا بات چلتے چلتے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت شاہ اسماعیل نے یہ بات لکھی تھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو بندہ قادر ہے یا نہیں؟ بندہ قادر ہے ایک چیز یہ کرنے پر نہیں کرتا بعد میں. بندہ قادر ہے اس چیز پہ ایک چیز. تو بندہ جب قادر ہے تو پھر جو ہے اللہ تم کہو کہ نہیں اللہ قادر نہیں، تو بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے کیا ہو جائے گی بھائی؟ کم ہو، زیادہ ہو جائے گی. بندے کی قدرت بڑھ جائے گی. بندہ اپنے خلاف پر کرنے پر قادر ہے. اللہ نے جو وعدہ اور وعید بیان کر دی ہے جنتوں میں جو یہ کام کرے گا میں ان کو جنت میں ڈالوں گا اور جو یہ والے کام کرے گا ان کو جہنم میں ڈالوں گا. اللہ نے جو وعدہ اور وعیدیں بیان کی ہیں اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو بندہ جب اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا. بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو چائے پلاؤں گا، آپ جیسا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں.
وعدہ کر کے مکر جاتے ہو، تو آپ کے اندر یہ صفت ہے یا نہیں جی ہے. ہے؟ تو بندہ یہ وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہے، تو کیا یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے کیا ہو جائے گی بھائی؟ بڑھ جائے گی. اب اسی بات کو پکڑ کے نا اس نے وہ گھمایا، اس نے کہا کہ اچھا تو پھر تو تمہارا خدا جو ہے معاذ اللہ ناچ بھی سکتا ہے. بندہ ناچتا ہے نہیں ناچتا؟ تو تمہارے کو قدرت ہے تو اللہ کی قدرت نہیں ہوگی. پھر اس نے کہا یہ بھی کر سکتا ہے، 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 یہ بھی کر سکتا ہے. اگر نہیں مانو گے تم تو پھر اللہ کی قدرت تمہاری قدرت سے کیا ہو جائے گی بھی؟ معاذ اللہ. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہمارے کسی اکابر نے نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کہی. کہتا ہے یہ تمہاری بات سے یہ بات لازم آتی ہے. کیا آتی ہے بھائی؟ لازم. وہ کہتے ہیں الزامی جواب تھا. یہ کیا تھا بھائی؟ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حفظ الایمان کے اندر اس میں 3 سوالوں کا جواب دیا. تیسرا سوال یہ تھا کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرنا درست ہے یا نہیں. فقال الشیخ، حضرت تھانوی نے جو بات کہی ہے ما حاصلہ، اس کا خلاصہ یہ ہے انہ لا یجوز ھذا الاطلاق، یہ اطلاق کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ دیکھو آپ عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو گے کسی تعویل کے ذریعے سے. کس وجہ سے بھائی؟ کسی طرح تعویل ہوگی نا. آپ کہو گے کہ ہم اس لیے عالم الغیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علوم عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تعویل کے ذریعے سے. اب وہ تعویل چاہے صحیح ہو یا غلط، وہ قطع نظر صحیح تو ہو ہی نہیں سکتی، تعویل غلطی ہوگی آپ کی. جب تعویل کے ذریعے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب، اور عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے لیے عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب ہونا یہ کیا ہے بھی؟ تعویل کے ذریعے سے. تو جب عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا تعویل کے ساتھ صحیح ہے، تو پھر تعویل کے ساتھ اللہ کی جو دوسری صفات ہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا، یہ بھی اسی تعویل کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا ہو جائیں گے بھائی؟ صحیح بھائی. کیا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ذاتی طور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے عطائی طور پر؟ جی. اللہ تعالیٰ خالق ہے ذاتی طور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالق ہیں. عطائی طور. اللہ تعالیٰ رازق ہے ذاتی طور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رازق ہیں. تو پھر تو یہ ایک کھیل تماشا، اللہ کی صفات خاصہ رہیں گی کہاں؟ اور پھر اسی تعویل کے ذریعے سے، جس تعویل کے ذریعے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی خاص صفات کو بیان کریں گے، اسی تعویل کے ذریعے سے پھر اللہ کے لیے ان صفات کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آ کر کہے کہ میں اللہ کو خالق نہیں مانتا، میں اللہ کو خالق نہیں مانتا. کیا مطلب؟ عطائی طور پر نہیں مانتا. میں اللہ تعالیٰ کو رازق نہیں مانتا، ہاں عطائی طور پر نہیں مانتا. اب وہ تعویل کرے گا. جس طرح اس تعویل کے ذریعے سے اللہ کی خاص صفات کو دوسروں کے لیے ثابت کرے گا، اسی طریقے سے اسی تعویل کے ذریعے سے پھر اللہ کے لیے ان صفات کی نفی بھی کرنا درست ہو جائے گی. وہ کہے گا اللہ خالق نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا اور یہ کیا بات کی؟ کہتا تعویل، میں تعویل کر رہا ہوں. اللہ خالق نہیں ہے عطائی طور پر، اللہ رازق نہیں ہے عطائی طور پر. تو یہ ذاتی عطائی کی بحث آ جائے گی ساری. تو یہ کھیل تماشا بن جائے گا. صحیح ہے. تو حضرت کا خلاصہ عبارت کا یہ ہے، فقال الشیخ، حضرت تھانوی نے فرمایا ما حاصل ہو، اس کا خلاصہ یہ ہے انہ لا یجوز ھذا الاطلاق، اس کا اطلاق جائز نہیں ہے. وان کان بتعویل، اگرچہ وہ کس کے ذریعے سے ہو بھائی؟ کسی تعویل کے ذریعے سے ہو. لکونہ موہما، اس لیے کہ تعویل کے ذریعے سے بھی ہوگا نا. یہ پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے اس لیے کہ اس میں وہم ہے شرک کا. اس میں کس چیز کا وہم ہے بھائی؟ شرک کا. جب آپ کہو گے نا عالم الغیب نبی کی ذات ہے، ہم نے تو پڑھا تھا عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، تو گویا کہ عالم الغیب اس صفت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شرک ہو جائے گا. تو جس طرح شرک سے منع کیا گیا، اس طرح وہم شرک سے بھی کیا کیا گیا بھائی؟ منع کیا گیا. کس طرح؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا، صحابہ کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے صحابہ نبی کو رائنا مت کہنا. کیوں؟ جس طرح نبی کی صراحتاً گستاخی کرنا منع ہے، بے ادبی کرنا منع ہے، اسی طریقے سے جس کے اندر وہم بے ادبی آئے تو وہ بھی کیا ہو گیا بھائی؟ منع.
اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے غلام اپنی باندی کو یہ نہ کہا کرے ہذہ امتی، یہ میری باندی ہے، ھذا عبدی، یہ میرا غلام ہے، کیونکہ عبد غلامی کہ ہے وہ عبدی نہ کہا کرے، کیونکہ عبد کے اندر وہم شرک ہے، وہ عبد کے اندر کیا چیز ہے بھائی؟ امتی، اس کے اندر بھی وہم شرک ہے۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم شرک سے بھی منع کیا ہے۔ تو جب آپ یہ کہو گے عالم الغیب حضور کی ذات ہے تو اس میں وہم شرک آیا ہے، اس میں کیا آ جا رہا ہے بھائی؟ شرک ہے۔ دیکھو رضاخان میں ملفوظات میں عبد المصطفیٰ نام لکھا ہے۔ ہاں ہر جگہ پہ لکھا ہے اس کا، وہ کہتا ہے میں اس کے کئی نام ہیں، جو نام پسند کیا نا وہ عبد المصطفیٰ نام پسند کیا میں نے۔ تو چلیں دیکھیں، علامہ شامی نے تو منع کیا ہے کہ عبد المصطفیٰ اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ فقال شیخ نے کہا ہے ما حاصل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس کا اطلاق کرنا، اگرچہ تعویل کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ وہم شرک ہے، کما جیسے کہ منع کیا گیا ہے اس کا اطلاق رائنا کا قرآن مجید میں، اور ومن قولہم، اور یہ والا قول عبدی و امتی حدیث کے اندر اس سے بھی منع کیا ہے، جس کو مسلم نے تخریج کیا اپنی صحیح کے اندر۔ فإن الغیب مطلق، اس لیے کہ جو غیب مطلق ہوتا ہے، مطلقاً غیب اطلاق شریعہ کے اندر اس کو کہتے ہیں ما لم یقم علیہ دلیل، جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، جس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ ایک تفسیر کوئی سے بھی اٹھا لے، اور قرآن پاک کی شروع کی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے الغیب، غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما لم یقم علیہ دلیل، جس کے اوپر کوئی دلیل قائم ہو، جس کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں۔ اب تفسیر رازی اٹھا لو، کوئی سی بھی تفسیر یہاں سے اٹھاؤ، بس آنکھیں بند کر کے پہلی جلد اٹھاؤ اور اس کا درد دیکھو، یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی۔ ما لم یکن، علم غیب کی تعریف کی۔ ہاں علم غیب کی تعریف کی۔ ما لم یکن علیہ، اطلاق شریعہ کے اندر غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما لم یکن علیہ دلیل، جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، ولا الہ درکہ وسیلۃ، اور اس کو حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، بغیر کسی وسیلے کے وہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی آگے تیسری چیز کیا ہے؟ وسیلۃ و سبیل، کوئی سبیل نہ ہو، فعلی ھذا، اسی وجہ سے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ایک آیت نمبر 2، ولو کنت اعلم الغیب، 2 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ وغیر ذالک من الآیات، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ ولو جوز ذالک، اگر اس کو آپ جائز قرار دیتے ہو تعویل کے ساتھ، یلزم لازم آئے گا ان یجوز اطلاق الخالق، خالق کا اطلاق کرنا، رازق کا اطلاق کرنا، مالک کا اطلاق کرنا، معبود کا اطلاق کرنا، وغیرہا، اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات ہیں مختصہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مخلوق کے اوپر اس کا اطلاق کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، بذالک التاویل، اسی تعویل کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی؟ جی۔ تو پھر مخلوق کے اوپر وہ ساری صفات کا اطلاق کرنا بھی اسی تعویل کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ جس طرح اللہ کی صفات کا مخلوق کے اوپر تعویل کے ذریعے سے اطلاق کرنا جائز ہوگا، اس سے یہ بات بھی لازم آئے گی، وَأَيْضًا يَلْزِمُ، اور اس سے یہ بات بھی لازم آئے گی کہ أَن يَصِحَّ النَّفْيُ اطلاق، کہ صحیح ہو جائے گا عالم الغیب، غیب کے لفظ کی اطلاق کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ سے، بتاویل الآخر، دوسری تعویل کے ساتھ، جی۔ کیا؟ فإنہ تعالیٰ لیس عالم الغیب، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے، بالواسطۃ والعرض، بالواسطہ و بالعرض، کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ ذاتی طور عطائی طور پر نہیں ہے، بالواسطہ نہیں ہے، بالعرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نفی کرنا بھی جائز ہو جائے گا اس کے پھر۔ اچھا، فَهَلْ يَأْذُنُ فِي نَفْيِهِ عَاقِلٌ مُتَدَيِّنٌ، حاشا، کیا کوئی اس بات کی اجازت دے گا سمجھدار دیندار آدمی، اس طرح کی کوئی اجازت دے گا اس طرح تعویل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے نفی کرنا؟ حاشا للہ، اللہ کی طرف کوئی بھی ایسا نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے بھائی؟ حاشا وکلا۔ ثم لو صح هذا الاطلاق، پھر اگر یہ صحیح ہو اطلاق کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، علی قول سائل، سائل کے قول کے مطابق، حضرت سائل کی بات کر رہے ہیں، اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے، سائل کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات یہ آپ کے قول کے مطابق ایسا ہی ہو، فنستفسر منہ ماذا، پھر ہم آپ سے سوال کریں گے، استفسار کریں گے اس بارے میں، ماذا اراد بہذا الغیب، اس غیب سے مراد کیا ہے، او بعضہ، کیا حل اراد کل واحد، اس سے مراد کل ہے کہ ہر ایک غیب کے افراد میں سے اس میں ہر فرد اس میں پایا جائے، او بعضہ، یا اس میں بعض علم غیب ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایو بعض، یعنی کوئی سے بھی بعض ہو، فإن اراد بعض الغیب، اگر بعض غیب ہے، فلا اختصاص له بحضرت الرسالہ، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاص نہیں رہے گا،
یہ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں رہے گا. حضور یہاں پر حضرت تھانوی اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے بھائی. فَإِنَّ عَلِمَ بَعْضُ الْغُیُوبِ, اس لیے کہ بعض غیوب کا جاننا, وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا, اگرچہ تھوڑا ہو, حاصل, یہ تو حاصل ہے کس کو, زید کو بھی, عمر کو بھی, بلکہ لِكُلِّ سَبِيٍّ, ہر سبی, مجنون, بلکہ لِجَمِيعِ الْحَيْوَانَاتِ, تمام حیوانات اور بہائم کو بھی یہ حاصل ہے. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک, يَعْلَمُ شَيْئًا, ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے, لا يعلم الآخر, کہ جس کو دوسرا نہیں جانتا, وَيَخْفِي عَلَيْهِ, وہ اس پر وہ چیز مخفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, یعنی ہر ایک اس طرح کچھ نہ کچھ جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا. یار یہاں ایک کتاب رکھی ہوئی سیرت کی 3 جلدوں کے اندر رکھی ہوئی, یہاں پر کتاب, اس کے اندر میں نے حوالے لگائے ہوئے ہیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں. واقعات انہوں نے لکھے ہیں, بہت سارے واقعات لکھے ہیں علماء کے. مشہور تھا, کہا کہ یار یہ کوے کی بولی جانتا ہے, یہ کوے کی بولی جانتا ہے. تو اس نے آ کر کہا ایک جگہ پر جس کے بارے میں مشہور تھا یہ کوے کی بولی جانتا ہے, وہ کسی کے پاس مہمان گیا, مہمان بیٹھا ہوا تھا, دوسرے نے کہا کہ یہ کیا بول رہا ہے, تو بولتا ہے میں کوے کی بولی جانتا ہوں. بولے کہ کوا کیا بول رہا ہے, اس نے کوا بول رہا ہے یہ مر جائے گا ابھی. یہ کیا بول رہا ہے, کوا کیا بول رہا ہے, مر جائے گا. حالانکہ دیکھو بندے کو پتا نہیں ہے, کوے کو پتا یہ بندہ مر جائے گا ابھی. تھوڑی دیر کے بعد بندہ ڈڑم مر گیا. تھوڑی دیر کے بعد بندہ کیا ہو گیا بھائی, مر گیا. واقعہ لکھا ہے عذاب قبر کے بارے میں کہ جنات اور وہ بھائی علامہ رومی نے ایک واقعہ لکھائے گا, بریلوی نے بھی یہ واقعہ لکھائے گا اس کو. بریلوی نے کہا کہ واقعہ تھوڑا سا میرے سے ذہن سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا, ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے, لیکن میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. واقعہ یہ تھا, ایک آدمی تھا, اس کو جو ہے نا جانوروں کی بولی معلوم ہو گئی, جانوروں کی بولی معلوم ہو گئی, وہ جانوروں کی بولی سیکھ لی اس نے. ایک دن ایسا ہوا, اس نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا اس نے اپنے دسترخوان کے جو ٹکڑے وکڑے تھے تو اس نے باہر ایسے ڈالے. مرغا آیا, مرغا نے آ کر اس کو کھا لیا. مالک کا کتا بھی تھا, کتے نے مرغے کو کہا یار تو بڑا عجیب شریف آدمی, موزن بنتا, ادھر سے اذان دیتا ہے, ادھر سے دوسروں کا حق کھا لیتا ہے. ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ مالک کچھ کھائے گا, اس کے بعد کچھ بچے گا, ہمارے نصیب میں آ جائے گا, ہم کھا لیں گے. تو دوسری چیزیں بھی ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے, کھا سکتا ہے. ہم تو صرف یہی روٹی کھائیں گے یا ہڈی کھائیں گے, باقی ہم تو کیا کھائیں گے. تو گوبر میں بھی منہ مارتا ہے, کبھی کدھر نالی میں منہ مارتا ہے, کبھی تو ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا کرنا یار. مرغے نے اس کو کہا, کتے کو کہا کہ بھئی دیکھ بات سن, پریشان نہ ہو, تم پریشان نہ ہو, یہ جو ہے نا مالک کا جو گدھا ہے نا یہ مر جائے گا کل, گدھا مر جائے گا, پھر اس کا گوشت تو کھائیو مزے کر کے. مالک نے اس کی بات ساری سن لی. مالک نے جلدی سے جا کر جو ہے نا گدھے کو بیچ دیا. گدھا مارکیٹ میں بک گیا, چلا گیا. دوسرے دن پھر مالک نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد جو ہے اس نے وہی ٹکڑے ڈالے, مرغا آیا جلدی سے. کتے نے کہا موزن جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ اس نے بولا نہیں. تو نے میرے کو خام خواہ کل سے لالچ دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ وہ مر جائے گا تو گوشت کھائیو بڑے مزے سے. میں تو کل سے بھوکا ہوں, میں نے بولا چلو کھاؤں گا, گوشت کھاؤں گا, کچھ تو ملے گا. تو نے جھوٹ بولا ہے. اس نے بولا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. اب مالک نے گدھا بیچ دیا, میں کیا کر سکتا ہوں اس کا. چل تو صبر کر, کل یہ اونٹ مرے گا, کل یہ اونٹ مر جائے گا, پھر تو تیرے مزے مزے اونٹ کا گوشت کھائیے. تو اس نے کہا اچھا. مالک نے یہ بات بھی سن لی, اس نے جا کر اونٹ کو بھی بیچ دیا. دوسرے دن تیسرے دن پھر اس نے جب ٹکڑے ڈالے تو مرغا کھا گیا. اس نے کہا یار تو بڑا شرارتی ہے, میرے ٹکڑے کھا جاتا ہے, روٹی کھا جاتا ہے, مجھ سے جھوٹ بھی بولتے. اس نے بولا بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سچا آدمی ہوں, سچا مرغا ہوں, صحیح ہے. تو میری باتیں سچی ہیں. اونٹ تو جس نے خریدا تھا نا اس کے پاس مر گیا تھا, لیکن مالک کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے, وہ بیچ دیتا ہے چیز کو. تو بولا اب دیکھ بات سن, کل جو ہے نا مالک مر جائے گا,
مالک مرے گا تو 3 دن کے بعد تیجا ویجا ہوگا، اس کا کھانا پینا ہوگا، مہمان آئیں گے ادھر، یہ وہ، تو پھر جو ہے وہ روٹیاں کھائیں گے، ہڈیاں پھینکیں گے، تیرے تو مزے ہی مزے ہیں۔ مالک نے جب یہ بات سنی نا تو مالک کی تو ہوا خارج ہو گئی کہ اب کیا کروں گا۔ پہلے تو وہ دو بیچ دیتا تھا نا، اب کیا کرے گا خود؟ تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو بعض جانوروں کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے جو کہ انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو دیکھو میرے کو علم نہیں ہے اس چیز کا، لیکن اس کو ہے۔ احمد رضا خان نے خود ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ مصر کا عجائب میں ایک گدھا تھا، اس کے آنکھ پر جو ہے پٹی باندھتی، کہ میں خود بھی گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، کہتے اس کے آنکھ پر پٹی باندھتے تھی اور کسی کو سیب دیتے تھے، مجلس میں محفل جو بیٹھی ہوئی تھی اس کی کہ یہ چیز اس کے پاس چھپاتے تھے۔ گدھے کو آنکھ پر پٹی باندھتے تھے اور گدھے کو کہتے کہ ڈھونڈو، تلاش کر کے بتاؤ کس کے پاس ہے وہ۔ گدھا پھر جاتا جس بندے کے پاس ہوتا ہے گدھا اس کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو کہ انسان کو نہیں پتا، جانوروں کو بھی پتہ ہو جاتا ہے، جانوروں کو بھی پتہ ہو جاتا پتہ نہیں ہے۔ جب وجہ فرق نہیں ہے تو پھر آپ کو ہوگا کہ چلو میں سب کو کہوں گا عالم الغیب، حضور کو بھی کہوں گا، ان کو بھی کہوں گا۔ اب میرا سوال یہ ہوگا آپ سے، تو پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کیا رہے گی عالم الغیب کہنے میں؟ جب عالم الغیب تم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہو تو حضور کی کیا تخصیص رہے گی؟ حضور کے لیے تو ایسی صفات کو بیان کرو جو کہ کیا حضور کی شان اور عظمت کو بولو بڑھا دے، بلند کرے۔ یہی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا خاتم النبیین کہنے میں حضور کی کیا شان رہے گی؟ حضور آخر میں آئے، یہ کیا شان ہے؟ پہلے آیا آخر میں آیا، مقدم میں تاخر، اس میں کوئی بذات، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ میں ایک ایسا معنی بیان کروں گا جس سے اہل فہم پر یہ بات روشن ہو جائے گی، وہ بھی میری بات کو تسلیم کریں گے۔ کیا ختم نبوت دو قسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 بالذات، نمبر 2 بالزمان۔ کہ تمہیں خاتم النبیین، بالزمان کا معنی بھی صحیح ہے کہ آپ آخری نبی ہے زمانے کے اعتبار سے، بالذات کہ سارے کمالات جا کر آپ پر ختم، تمام نبیوں کی نبوت آپ پر جا کر ختم ہوتی ہے، تمام جتنے نبیوں کو معجزات دیے وہ سارے معجزات حضور کے دیے گئے ہیں، سارے کمالات آپ پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ نبی کی نبیوں کو جو نبوت دی گئی وہ آپ کے واسطے سے دی گئی، بالعرض دی گئی ہے۔ یہ معنی انہوں نے بیان کیا۔ دیکھو تو نبی کی شان میں اضافہ، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ایسا معنی بیان کرو جس سے نبی کی شان میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے۔ تو عالم الغیب کہنے میں نبی کی کیا شان رہے گی اگر تم سب کو کہو گے؟ جی دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں سبھی بلکہ تمام حیوانات کو، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّن جنس، لیکن میں سے ہر ایک جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، دوسرے پر مغفر ہوتی ہے۔ فلو جب وجہ سوال، اگر جو ہے سائل جائز قرار دے عالم الغیب کے اطلاق کو علی احد، ہر ایک پر، لعلم ہی کہ وہ جانتا ہے بعض علم غیب کو، یلزم علیہ تو اس پر یہ بات بھی لازم آئے گی کہ جائز ہوگا تمام مذکورات، یعنی جو مذکورہ تمام یعنی بہائم وغیرہ تمام چیزوں پر اس کا اطلاع کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ وَلَوْ الْتِزِمَ ذَلِكَ، اگر وہ اس بات کا التزام کرے گا، وہ کہے گا میں سب کو کہوں گا، تو لم یبق من کمالات النبوتی، تو یہ پھر عالم الغیب کہنا یہ کمالات نبوت میں سے نہیں رہے گا، لأنه يشرك فيه سائرهم، اس لیے کہ اس میں سارے شریک ہو چکے ہیں۔ ولو لم يلتزم، اگر یہ التزام نہ کرے گا تو لیبا بالفارق، تو اس سے وجہ فرق پوچھی جائے گی، ولم یجد الیہ سبیلا، اور پھر یہ وجہ فرق کے لیے کوئی ہی راہ نہیں پائے گا۔ یہ حضرت کی بات کی کیا ہو گئی بھی؟ خلاصہ ہو گیا، یہ انتہا ہے یہاں پر۔ کلام الشیخ، حضرت شیخ رحمہ اللہ کا کلام، فانظروا، پس آپ انصاف کی نظر سے دیکھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، فی کلام شیخ، شیخ کے کلام کے اندر لم تجدو، نہیں پاؤ گے تم، یہ حضرت خلیل احمد سہارنپوری ان کو لکھ رہے ہیں کہ آپ اگر شیخ کی کلام کے اندر ذرا غور کریں گے نا، آپ ہرگز نہیں پاؤ گے وہ مطلب مما کذب المبتدعون، جو مبتدئین نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولا ہے، فحاشا ایدعا، فحاشا اللہ کی پناہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے مسلمانوں میں سے کہ المساوات بین علم رسول اللہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید بکر اور بہائم کے برابر ہے، بلکہ شیخ نے تو یحکم بطریق الالتزام، یہ فیصلہ کیا ہے بطریق الزام، یعنی بطریق الزامی جواب دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، علی من، اس شخص کے اوپر جو دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا اطلاق کرنا جائز ہے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لعلم ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں بعض غیوب کو، تو اس سے لازم آئے گا کہ جائز ہوگا اس کا اطلاق کرنا تمام انسان بلکہ جانوروں کے اوپر بھی۔ فَأَيْنَ هَذَا عَنْ مُساوَاتِ الْعِلْم، اس سے کہاں مساوات علم لازم آتی ہے جس کا افتراء کرتے ہیں
حضرت تھانوی کے اوپر اللہ کی لعنت و جھوٹوں کے اوپر ہم یقینی طور پر، انہوں نے پوچھا تھا نا ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ، تو اب حضرت اس کے بارے میں فتویٰ اپنا بتا رہے ہیں، وَنَتَيَقَّنُ ہم یقینی طور پر کہتے ہیں کہ ان معتقدہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مساوات ہے زید بکر کے علم کے ساتھ، ٹھیک ہے، باہم مجانین کافر وغیرہ، تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر، ایسا شخص کیا بھی قطعاً قطعی طور پر، وحاشا شیخ اور شیخ کی مراد تو بہت ہی دور ہے، دام مجدہ ان یتفوہ کہ وہ اپنی زبان سے اس طرح کی بات نکالیں، وَإِنَّهُ لِمَنْ عَجِبَ الْعَجَائِب، یہ تو عجائب میں سے ایک عجیب بات ہے۔ حضرت تھانوی تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ لوگ کچھ اور بیان کر رہا تھا تھانوی کے بارے میں، ٹھیک ہے بھائی، بس میرے خیال میں تو کافی ہے، میں اس پر کوئی کلام